Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کے معنی، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ الطاعت مع الخضوع، یعنی اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے کسی کی فرما برداری کرنا، کسی کو اطاعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہذا اطاعت کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا. اسی کی طرف سے عبادت اور طاعت کا مطالبہ ہے. اگر ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جو اللہ کو ناپسند ہو، پھر وہ طاعت کیا ہوئی؟ اس لیے کہ جس کی طرف سے مطالبہ ہے اس کو تو یہ ناپسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فلاں چیز پسند ہے اور فلاں چیز ناپسند ہے؟ ہم اپنے جیسے انسانوں کے پسند اور ناپسند کو اپنی عقل کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے. حالانکہ وہ ہم جیسے انسان ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے وہ عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی نہ بتلائے.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی بزرگی والی، بڑی عالی مقام ہے، ہر کس و ناقص اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب کرنے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا، اور نہ ہی اس کے اندر اس کی اہلیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے محض اپنے فضل و کرم سے انسانوں میں سے بعض حضرات کو چنا اور اپنے احکام بذریعہ وحی ان پر نازل فرمائے، اور اپنے احکام بذریعہ وحی ان پر نازل فرمائے، اور ان کو اس بات کا مکلف بنایا کہ ان احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اسے سمجھائے۔ چنانچہ جو حضرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خدمت کے لیے چنے گئے ان کو حضرات انبیاء اور حضرات رسول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب سے انسان کا وجود ہوا ہے تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ پھر یہ سلسلہ جاری رہا، مختلف زمانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انسانوں کو اپنا نبی اور رسول بنایا، ان پر کتب و صحائف بھی نازل فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں، نبوت کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب بذریعہ وحی قرآن پاک کی شکل میں نازل کی گئی وہ آخری کتاب ہے، اب دوسری کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اس کتاب نے اگلی تمام کتابوں کے احکام کو منسوخ کیا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ وحی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے یا دوسرے طریقوں سے اپنے منتخب اور چنیدہ بندوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ وہی چیزیں حضرت انبیاء انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کو اس کا مکلف کیا جاتا ہے۔ کتاب کا نزول کیسے ہو؟ اب آخری کتاب یعنی قرآن کریم کب نازل ہوئی؟ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ 6 مہینے ایسے گزرے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روزانہ رات میں آپ کو ایسے خواب دکھلائے جاتے تھے جو دن میں ہو بہو صاف صاف وجود میں آ جاتے تھے۔ اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں تھی، کھلم کھلے ہوتے تھے صبح کی روشنی کی طرح، جیسے وہ واضح اور صاف ہوتی ہیں اسی طرح وہ خواب بھی بالکل واضح حقائق کی شکل میں آپ کے سامنے آ جاتے تھے۔ 6 مہینے یہ سلسلہ رہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر خلوت پسندیدگی ڈال دی گئی، یعنی آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقاضا اور یہ داعیہ پیدا فرمایا کہ آپ تنہائی میں خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ چنانچہ اس خلوت گزینی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب فرمایا۔ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ اسی غار میں آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب بھی خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ سے 3 میل کی دوری پر منا جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر جبل نور کے نام سے ایک پہاڑ واقع ہے، اس کے اوپر یہ غار ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک بنایا کمرہ ہے جس میں آسانی سے ایک آدمی کھڑا رہ سکتا ہے اور اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اس میں ایک سوراخ بھی ہے جس سے سیدھا کعبۃ اللہ نظر آتا تھا۔ اب تو عمارتوں کی وجہ سے وہ بات نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں اللہ کی عبادت کے لیے تنہائی میں قیام کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں خلوت گزینی کے طور پر مشغول ہوتے تھے۔ چند دنوں کا توشہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے، پھر چند دنوں کے بعد جب گھر والوں سے ملاقات کا تقاضا پیدا ہوتا تو آپ گھر واپس آتے اور چند دنوں کا توشہ لے کر دوبارہ آ جاتے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اسی غار میں آپ کے سامنے نمودار ہوئے اور کہا اقرأ، آپ پڑھیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹا کر کے پھینچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا پھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر چھوڑ دیا اور فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ انہوں نے دوبارہ اپنے سینے سے لگا کر چمٹایا اور پھینچا، اور اب کی مرتبہ بھی اسی طرح طاقت انتہا کو پہنچ گئی، جواب دے گئی، اور پھر چھوڑا اور فرمایا اقرأ، تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ۔ تیسری مرتبہ اسی طرح ہوا، اور چوتھی مرتبہ سورہ اقرأ کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ پہلی وحی تھی جو غار حرا کے اندر آپ پر نازل ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا جس میں آپ کو فرشتے سے واسطہ پڑا، اور وہ بھی غار کی تنہائیوں میں، اور اچانک یہ واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر ایک خوف اور گھبراہٹ ستاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کانپنے لگا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اس سلسلے میں اہل سیر کے 2 قول ہیں، جو سیرت نگار ہیں، سیرت کے لکھنے والے ہیں، ان کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ 8 ربیع الاول کو پیر کے دن پیش آیا۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پورے 40 سال اور 1 دن ہے۔ دوسرا قول محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو امام المغازی کہے جاتے ہیں کہ پیر کا دن تھا اور رمضان کی 17 تاریخ تھی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ گویا قرآن پاک کا نزول جو آپ پر شروع ہوا اس کی ابتدا بھی رمضان ہی میں ہوئی۔ اسی مناسبت سے انہوں نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے۔ اس پر دونوں متفق ہیں کہ دین پیر کا تھا۔ قرآن کے 2 نزول ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ رکھا، اور وہاں سے آسمان دنیا میں بیت العزت پر پورا قرآن رمضان کے مہینے میں اور شب قدر میں نازل ہوا، اس پر سب کا اتفاق۔ نمبر 2، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے 23 سالہ دور نبوت میں نازل ہوتا رہا۔ جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے اوپر ایک گھبراہٹ اور خوف کی کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا، اور اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ گھر پہنچتے ہی کہا زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو آپ کو چادر اڑائی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی طبیعت میں اطمینان پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان فرمایا اور کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے متعلق خطرہ ہے۔ خطرہ کس چیز کا؟ اس کی تشریح اور تعین کے سلسلے میں بھی شرائع حدیث کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن حضرت علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں دراصل حضور کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے سپرد کی گئی ہے، میں اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر پاؤں گا یا نہیں۔ آپ پر یہ خوف طاری تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی مجھ سے نہ ہو پائے اور میرے لیے یہ رسوائی کا سبب بن جائے۔ کوئی بڑی ذمہ داری کسی کو سونپی جاتی ہے تو اس میں جہاں اس کے لیے ایک بڑا اونچا مقام ہے وہیں یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ ذمہ داری پوری نہ ہو پائی تو لوگوں کے درمیان رسوائی ہوگی، یہ ڈر اور خطرہ ہوتا ہے۔ تو حضرت علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مطلب کو واضح بتلایا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اطمینان دلاتے ہوئے جواب میں عرض کیا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور جن کے پاس مال نہیں ہے ان کو کما کر دیتے ہیں، بوجھل مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور قدرتی مصائب کے موقع پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کلا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یعنی اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ جو آدمی اس طرح اللہ کے بندوں کے کام آتا ہو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رسوا نہیں کر سکتے، کیسے رسوا کریں گے اللہ؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے
شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اطمینان دلایا، یہ تو وہی فرشتہ ہے۔ یہ جواب اپنی طرف سے دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اطمینان دلانے کے لیے وہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کی خدمت میں لے گئی۔ مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس وحی وغیرہ کے حقائق سے واقف ہو۔ ہاں، مکہ مکرمہ میں ان کے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل باقاعدہ مکہ مکرمہ سے سفر کر کے شام گئے تھے۔ وہاں انہوں نے عیسائیوں سے انجیل کی تعلیم حاصل کی تھی اور عیسائی مذہب اختیار کیا تھا۔ باقاعدہ عبرانی زبان میں انجیل کو لکھتے تھے اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے تھے۔ بوڑھے ہو گئے تھے، بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی، آسمانی کتابوں کے حال سے وہ واقف تھے، اور تو کوئی تھا نہیں ایسا مکہ مکرمہ میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس لے گئی اور ان سے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ ان کے سامنے بیان فرمایا تو انہوں نے جواب میں کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا کرتا تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کاش اس وقت میں بھی زندہ رہوں جب آپ لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں گے اور لوگ آپ کو وطن سے نکالیں گے۔ اس وقت اگر میں زندہ رہا تو آپ کا بھرپور تعاون کروں گا، آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا او مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ چیز ایسی ہے کہ جو بھی اس سے پہلے اس طرح کی دعوت لے کر کے آیا ہے اس کو لوگوں نے نکالا ہے۔ گویا اس وقت یہ چیز آپ کے ساتھ بھی پیش آنے والی ہے، بس یہ پہلی وحی تھی۔ اس کے بعد ایک مدت تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا۔ پہلی وحی کے بعد آپ پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی اس سے آپ کو اطمینان حاصل ہوا۔ ایک مدت تک اطمینان کے حصول کا آپ کو موقع دیا گیا تھا۔ اب کتنے دنوں تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا؟ اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام المغازی ہیں فرماتے ہیں 3 سال، اور عامتاً کتب سیر میں یہی لکھا ہوا ہے، لیکن یعنی 12 دن، 15 دن، 40 دن، 2 سال، 2.5 سال اور 6 مہینے کا بھی قول مذکور ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی 6 مہینے والے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں عبادت کے لیے آنا جانا دوبارہ شروع ہوا، اور اسی طرح معمول کے مطابق آتے جاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن میں غار سے گھر جانے کے لیے باہر نکلا اور نیچے کھلے میدان میں آیا، اور اچانک میں نے ایک آواز سنی۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں وحی لے کر کے آیا تھا وہ آسمان کے بیچ ایک کرسی پر گویا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں اس موقع پر دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ پہلا موقع ہے۔ اور دوسرا موقع جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تو سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا بس آگے آپ جائیے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ اس کا تذکرہ سورہ النجم میں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى۔ بہرحال یہ 2 موقع تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، دنیا سے جانے والی ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک بڑا حسین و جمیل درخت ہے۔ تو آپ نیچے اتر کر وادی میں چل رہے تھے اور اوپر نگاہ پڑی تو کھلے آسمان میں کرسی کے اوپر معلق دیکھا۔ اس کی وجہ سے آپ پر ایک گھبراہٹ سی طاری ہو گئی اور آپ نیچے گر گئی۔ پھر آپ اٹھ کر گھر گئے گھبرائے ہوئے اور کہا دستیرونی دستیرونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اور اسی موقع پر سورہ مدثر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ سورہ اقرا کی 5 آیتیں پہلی وحی
میں اور سورہ مدثر کی 5 آیاتیں دوسری وحی میں نازل ہوئی۔ آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اس لیے کہ ابھی تک ایمان لانے والوں کی معقول تعداد نہیں تھی، سب کفر ہی پر تھے، سب کو ڈرانے ہی کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کیا۔ یہ دوسری وحی تھی۔ بخاری شریف میں منقول ہے کہ اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ وحی کے کیا معنی؟ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے مخصوص بندوں یا رسول پر پہنچائے جانے والے پیغام کو وحی کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے وحی الاعلام بخفیۃ، چپکے سے پوشیدہ طور پر کسی کو کوئی بات بتلانے کو کہتے ہیں، اور صاحب مفردات القرآن نے سرعتوں کا اضافہ بھی کیا ہے، تیزی سے اور چپکے سے کسی کے دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ جب بھی آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اس وقت لوگ موجود ہوتے تھے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ کے پاس کون سی چیز آئی۔ وحی کا یہ سلسلہ 23 سالہ دور نبوت میں آخر عمر تک رہا، اور وحی کے نزول کی کل مدت 22 سال 5 مہینے 14 دن ہے، یعنی اگر 17 رمضان سے حساب لگایا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 یا 12 ربیع الاول کو شمار کی جائے، یعنی راجح قول کے مطابق، تو یہ حساب بنتا ہے، اور پورا قرآن اسی درمیان میں نازل ہوا۔ آپ کی سب سے پہلی اور دوسری وحی وہی تھی جس کا ذکر اوپر ہوا، اور آخری وحی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ جو سورہ بقرہ میں ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ قول بھی ہے، اس کو بھی آخری وحی میں شمار کیا جاتا ہے۔ وحی کی مختلف صورتیں ہوتی تھی، کبھی تو پوری صورت نازل ہوتی تھی۔ سورہ انعام ایک بار کی پوری نازل ہوئی ہے، یہ سب سے بڑی وحی ہے جو ایک وقت میں نازل ہوئی، اور سب سے چھوٹی وحی غیر اولی الضرر ہے، یہ ایک موقع پر نازل ہوئی۔ نزول وحی کے طرق، وحی کے لیے کیا طریقہ ہوتا تھا؟ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، یا اللہ کے رسول آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، یعنی کبھی تو میرے پاس وحی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، جب وحی مکمل ہو جاتی ہے تو اس وحی کے ذریعے جو کچھ مجھ پر نازل ہوتا ہے میں اس کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں۔ گھنٹی کی آواز سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ یہاں تسلسل مراد ہے، یعنی جب گھنٹی بجتی ہے تو اس کی آواز مسلسل ہوتی ہے، اور مسلسل بجنے کی صورت میں اس کی آواز کی جہت بھی متعین نہیں ہوتی۔ اگر لگاتار گھنٹی بجائی جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، گویا وحی کی آواز تسلسل کے ساتھ اور ہر جہت سے آتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ اسی کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، وحی کے آنے کے جو طریقے ہیں ان میں سب سے زیادہ سخت طریقہ یہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے زمانے میں جب آپ پر وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی، اس سے وحی کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کی سانس کھڑاٹوں کی طرح ہوا کرتی تھی۔ دوسرا طریقہ جو اسی روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، فرشتہ میرے پاس انسانی شکل میں آتا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لاتے مگر دوسرے لوگ نہ دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی انسانی شکل میں آتے تو حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے حسین و جمیل تھے، دیگر ممالک میں جاتے تو ان کو دیکھنے کے لیے عورتیں اور بچے باہر نکل پڑتے تھے، اتنے حسین تھے۔ تو ان کی شکل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے۔
جن لوگوں کو نظر آئے ان کے متعلق یہ منقول ہے کہ آخر عمر میں ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے، سلام کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، توجہ نہیں فرمائی۔ ان کے ساتھ صحابزادے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما شکوہ کرنے لگے، کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، میری طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، آپ دیکھتے نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نظر آئے، اس کا اثر یہ ہوا کہ آخری زمانے میں ان کی بینائی باقی نہیں رہی۔ یہ دو طریقے تو عام طور پر قرآن کی وحی کے تھے، اس کے علاوہ دیگر شکلیں بھی تھیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں 2 مرتبہ نظر آئے تھے، اور پھر معراج کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی۔ چنانچہ زندگی میں یہ ایک ہی موقع ہے، ورنہ دنیا میں تو بات ہو ہی نہیں سکتی۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ڈالی جاتی، یہ بھی وحی کی شکل تھی۔ کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں بات ڈالی جاتی، تو کبھی خواب میں کوئی چیز دکھلائی جاتی۔ نبی کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے، اسی لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول تھا کہ کہیں سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آنکھ بند ہونے کی حالت میں لیٹے ہوئے ہوتے تو کوئی بھی صحابی آپ کو نہ جگاتا، اس لیے کہ پتہ نہیں اس حالت میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہو رہی ہو۔ ایک سفر میں رات کے آخری حصے میں سب کے اصرار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، چنانچہ سب لیٹ گئے۔ لیٹتے ہی سب کی آنکھ لگ گئی، حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ سب سے پہلے ایک صحابی اٹھے، پھر دوسرے اٹھے، پھر تیسرے اٹھے، پھر چوتھے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی لیٹے ہوئے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خواب سے بیدار نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہو رہی ہو اور ہم جگا دیں تو وحی کا انقطاع ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھتے تو ویسے تو نہیں جگایا، لیکن زور زور سے اللہ اکبر کہنے لگے، تو اس آواز کو سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اور ہر نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو وحی پر ہی محمول کیا۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، سورہ صفات کی آیت ہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، وحی کی بنیاد پر ہی اس کی گنجائش ہو سکتی تھی۔ اور بھی کچھ طریقے بتلائے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر قرآن کی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی وہ پہلی 2 شکلوں میں ہوا کرتی۔ اس طرح پورا قرآن آپ کے پورے دور نبوت کے دوران نازل ہوا۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے زمانے میں کچھ صورتیں نازل ہوئی، ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور بعض مکی صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں کچھ آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، تو ان کو اکثر آیتوں کے اعتبار سے مکی کہا جاتا ہے۔ 87 صورتیں مکی ہیں اور 27 صورتیں مدنی ہیں، دونوں کو ملانے سے 114 ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی وہ سب مکی کہلاتی ہیں، حتیٰ کہ ہجرت کے سفر کے دوران مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے بھی جو صورتیں نازل ہوئی وہ سب بھی مکی ہی کہلاتی ہیں، اور مدینہ پہنچنے کے بعد جتنی بھی آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی وہ سب مدنی کہلاتی ہیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو۔ تو ہجرت کے بعد جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی، چاہے وہ مدینہ میں ہوں یا مدینہ سے باہر کسی سفر میں ہو یا مکہ مکرمہ ہی میں کیوں نہ ہو، حجۃ الوداع یا فتح مکہ کے موقع پر، تو وہ بھی مدنی ہی کہلاتی ہیں۔
ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں، تو مکی صورتیں 87 ہیں اور مدنی صورتیں 27 ہیں، کل 114 ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کے نزول کی تفصیل ہے۔ تو اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم تمام کو علم کی دولت سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد